الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے نہایت عزت و محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں اس انداز سے آپ کو پسند ہو پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی سال کا 10واں مہینہ ماہ شوال المکرم ہمارے درمیان جاری ہے. شوال المکرم کی 15 تاریخ کو حق و باطل کا ایک عظیم معرکہ پیش آیا جسے تاریخ اسلام میں غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ غزوہ احد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شرکت کی. شرکت کرنے والے ان 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں 70 شہید ہوئے. ان 70 شہیدوں میں 4 مہاجر تھے, باقی 66 انصاری صحابہ تھے. اور ان شہید ہو جانے والوں میں ایک بڑا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. چونکہ 15 شوال مکرم کو یہ شہادت عمل میں آئی تو اس لیے آج میری نیت یہ بن گئی کہ آپ حضرات کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی شان اور مرتبہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائیں. کیونکہ الحمدللہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اولیاء سے محبت کرتے ہیں, تو ہمیں ان کی سیرت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھ لیجیے کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے آپ کا. مگر ہم محبت کرنے والوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی سوال حیات کے بارے میں جانتے ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, ان کی جو ہے پیدائش کے بارے میں جانتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ان کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی, کتنے لوگ ہم سے جانتے ہیں. اللہ پاک ہماری محبت سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اسی محبت کے صدقے میں حضرت امیر حمزہ اور تمام اصحاب بدر و اصحاب احد اور تمام صحابہ کرام کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب سے سدا کے لیے راضی ہو جائے. تو انشاءاللہ آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور اپنی شان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا, توجہ سے سماعت فرمائیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے چچا جان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے. 4 لقب آپ کے سب سے زیادہ مشہور ہیں. نمبر 1 اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر. نمبر 2 اسد الرسول یعنی رسول پاک کے شیر. نمبر 3 فاعل الخیرات بہت نیکیاں کرنے والے. اور نمبر 4 سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب تم فرما دو اے لوگوں میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر رشتہ داروں کی محبت, میرے قرابت داروں کی محبت. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آرڈر پر اپنی امت سے یہ فرمایا کہ میرے غلاموں میرے ذریعے تمہیں قرآن ملا, میرے ذریعے تمہیں ایمان ملا, میرے ذریعے تمہیں فرقان ملا, میرے ذریعے تمہیں رحمان ملا. اتنی ساری نعمتیں اور بڑی سے بڑی نعمتیں میرے ذریعے سے ملی. میں اس پر تم سے دینار طلب نہیں کرتا, درہم طلب نہیں کرتا, مال و دولت نہیں مانگتا. مجھے تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے, ایک چیز چاہیے, وہ ہے الا المودۃ فی القربى. میرے قرابت داروں سے محبت کرو, میرے اہل بیت سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. اب آقا علیہ السلام کے جتنے گھر والے ہیں, آقا علیہ السلام کے جتنے اہل بیت ہیں, آقا علیہ السلام کے جتنے قرابت دار ہیں, آقا علیہ السلام کے جتنے رشتہ دار ہیں, ہر رشتہ دار سے حضور کی نسبت کی وجہ سے محبت کرنا مجھ پر بھی آپ پر بھی اور ہر ایمان
ایمان والے پر فرض قرار دے دیا گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ داروں میں سے ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری ایک طرف سے نہیں ہے بلکہ حضور سے تین رشتوں کی وجہ سے. حضرت امیر حمزہ جو حضور کی قرابت دار ہے نا حضور کی رشتہ دار 3 طریقوں سے ہیں. یاد کر دیجیے گا. نمبر 1 سب سے پہلا تو رشتہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا جان ہیں. دوسری وجہ پوائنٹ کی بات ہے. دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی چچا زاد بہن ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان آقا علیہ السلام کی امی جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن ہے. تو اس رشتے سے حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہوئے. دوسری رشتہ داری. اور تیسری رشتہ داری حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. وہ کیسے؟ حضرت حلیمہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت سہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں ہیں ان کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوش فرمایا. تو اس رشتے سے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئے؟ رضائی بھائی ہوئے. تو حضور علیہ السلام سے کسی ایک رشتے کی وجہ سے نسبت جڑ جائے عزت بڑھ جاتی ہے اور پوری امت پر اس رشتے کی وجہ سے اس رشتہ دار کا ادب کرنا فرض ہو جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ کی رشتہ داری ایک طریقے سے نہیں ہے 3 طریقوں سے. ایک بات اور یاد کر رہے ہیں آپ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے ہیں؟ کتنے چچا حضور کے؟ آپ اٹھائیے کتاب. میں آپ کو کتاب کا نام بتاتا ہوں اور یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ ذرا سیرت کا مطالعہ کیا کیجیے. میں نے شروع میں یہ بات آپ سے پوچھی تھی کہ ہم محبت کرنے والے حضرت امیر حمزہ کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھ پایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. حضور کی سیرت پڑھی میرے بھائیوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیدائش, حضور کا بچپن شریف, پھر حضور کا لڑکپن شریف, پھر حضور کی جوانی شریف, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید آخری عمر شریف تک کے جو معاملات ہیں جو آپ کی زندگی مبارک ہے اس کو ذرا پڑھیے نا. امام صاحب کام پڑھیں, آسان کتاب بتا دیجیے. جی گوگل پہ سرچ کیجیے گا, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی کتاب موجود ہے. کتاب کا نام یاد کرنے بہت آسان ہے, سیرت مصطفیٰ. ایک بار ریپیٹ کریں آپ, یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اس کتاب کو آج ڈاؤن لوڈ کیجیے. امام صاحب مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی تو میرے بھائی آپ کے لیے ہندی کے اندر بھی موجود ہے. میں نے دیکھا گوگل پہ جا کے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو اردو کے اندر بھی ہے, ہندی کے اندر بھی ہے, گجراتی کے اندر بھی ہے, سندھی کے اندر بھی ہے. ان 4 زبانوں میں سیرت مصطفیٰ کتاب کو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اس کتاب کو ضرور حاصل کریں. آپ اسی کتاب کے سیرت مصطفیٰ کتاب کے پیج نمبر 699 پر 699 پر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا ہیں. کتنے چچا ہیں؟ ان کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے, جیسے حارث, ابو طالب, زبیر, حمزہ, عباس, ابو لہب, غیدا, مقوم, عبد القعبہ, قسم, جہل. یہ 11 ہوئے, ایک اور ایک کر رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا ہیں. اور پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 699 پر ہی کہ ان 12 چچاؤں میں صرف 2 چچا اسلام لائے. ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے یہی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. 54 ایئرس ایج, 54 سال کی عمر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا پیارا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایمان لے کر گیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شکار کرنے کا بڑا اچھا شوق تھا. شکار پہ جاتے تھے, جنگل جاتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ اسی طریقے سے آپ روٹین کے مطابق شکار کرنے میں جنگل گئے ہوئے تھے. اس دن ابو جہل نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ بڑا گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار کر کے لوٹ رہے تھے نا, ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے تھے,
میں وہی واقعہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کیسے قبول کیا آپ نے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ریٹرن ہو رہے تھے, شکار کر کے گھر جا رہے تھے, تو راستے میں کسی نے آپ کو انفارم کی کہ پتہ ہے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیسا رویہ اختیار کیا, اور ایسے لے کر زیڈ تک پوری کہانی بتا دی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے کریم آقا علیہ السلام سے بڑی والہانہ محبت تھی, تو گھر جانے کے بجائے سیدھے حرم کعبہ میں پہنچے. وہاں کفار و مشرکین جمع تھے, ابو جہل بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, اور امیر حمزہ کا روب و دبدبہ تو ویسے ہی بڑا مشہور ہے, جیسے سرکار عمر فاروق اعظم کا روب و دبدبہ آپ نے بہت سن رکھا ہوگا نا, بالکل اسی طریقے سے حضرت امیر حمزہ کا روب و دبدبہ بھی بڑا کمال کا تھا. اب سارے حرم کعبہ کے اندر مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ غصے میں تھے کہ اس نے میرے بھتیجے کے ساتھ کیسا گستاخانہ رویہ آج اختیار کیا, کیا ہو گیا اسے. گئے اور جان اس میں ٹوٹ پڑے, لہو لہان کر دیا. یہاں تک کہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو تیر کمان تھے نا, وہ آپ نے جان لگا اسے سر پہ دے مارا, اس کا سر پھٹ گیا, خون بہ نکلا. ابو جہل کہنے لگا حمزہ تمہیں کیا ہوا, ارے تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے بھتیجے کس دین کی دعوت دے رہے ہیں, کہہ رہے ہمارے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا جائے اور ان کے دین کو اختیار کیا جائے. یہ تمہارے بھتیجے کیا کر رہے ہیں, ہمیں اور ہمارے باپ داداؤں کو وہ بے عقل کہتے ہیں. حضرت امیر حمزہ پر اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت غالب تھی. آپ نے فرمایا ہو بد عقل, وہ صحیح کہتے, وہ صحیح کہتے. کیسے کیسے محبت بنا رکھے, پتھروں کو تراشتے ہو, انہیں کو پوجتے ہو, انہیں کو خدا مان لیتے ہو. یہ بد عقلی نہیں ہے تو کیا ہے, یہ کہہ کر کے آپ روانہ ہو گئے. اب یہ تو آپ نے کہہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا, سن لے کان کھول کر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وحدہ واقعہ ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے, اس کے سچے رسول ہیں. روانہ ہو گئے حضرت امیر حمزہ ابو جہل کو یہ بتا کر کے. اب گھر پہنچے تو بے چینی آ رہی تھی. خود حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد میں گھر پہنچا, بڑا بے چین تھا, بڑا مضطرب تھا, مجھے قرار نہیں آ رہا تھا. شک, ڈاؤٹ یہ میرے دماغ میں گھوم رہے تھے کہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں کیا. میں نے شہادت جو دی اللہ کے ایک ہونے کی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کی, یہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں کیا. اسی شک میں رہا, یہاں تک کہ صبح ہوئی تو میں خانہ کعبہ کے پاس گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ تو میرا سینہ کھول دے, شک دور ہو جائے, مجھے پختہ یقین عطا فرما. اور یہ دعا کرنے کے بعد حضرت امیر حمزہ خود فرماتے, میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری کہانی حضور کو بتائی, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا فرمائی. اب ان کو اور آگے دیکھو حضرت امیر حمزہ کی شان. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کی طرف سے ان کی شان میں آیت نازل ہوئی. حوالہ نوٹ کریں, اور 3 مرتبہ غالباً میں آپ کو بتا چکا تفسیر سراج الجنان, اس آیت کی تفسیر جا کر اس میں پڑھی. آپ ڈیٹیل میں جانے کا جو کہ ٹائم نہیں ہے, باتیں بہت کرنی ہے نا, اس لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا, آپ کو ریفرنس دے چکا ہوں, آپ حوالہ پورا نوٹ کر لیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر گئے تو اللہ کی طرف سے آپ کی شان میں آیت نازل ہوئی. کون سے پارے میں ہے, سورۃ کون سی, آیت نمبر نوٹ کیجئے, پارہ نمبر 8 سورہ انعام اور آیت نمبر 122. قرآن پاک کا 8واں پارہ ہے, سورہ انعام ہے, آیت نمبر 122. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا, اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت آئی. لیکن کمال کی بات ہے, ہمارے یہاں زندگی کس کو کہا جاتا ہے, حرکت کو, ایکٹیویٹی کو. یہ دیکھو ہاتھ ہل رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ آدمی زندہ ہے, یہ بول رہا ہے مطلب زندہ ہے, یہ کھا پی رہا ہے مطلب زندہ ہے, چل پھر رہا ہے مطلب زندہ ہے. تو ہمارے یہاں زندہ اس کو کہا جاتا ہے جو بات کرے, بولے, کھائے, پیے, چلے, گھومے, اس کو زندہ کہا جاتا ہے نا. دیکھو اللہ نے کیا فرمایا, قرآن پاک کے 8ویں پارے کی سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک اور مفہوم بیان فرمایا. کیا فرمایا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو اب تک کفر کی تاریکی میں تھے, کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, اللہ کے کرم سے پھر مسلمان ہو گئے. تو دیکھو اللہ پاک نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا, ابھی تک مردہ تھے. امیر حمزہ کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی, اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا, ابھی تک یہ مردہ تھے, پھر کیا ہوا, فَأَحْيَيْنَاهُ, ہم نے ان کو زندہ کر دیا. تو اس آیت نے حضرت امیر حمزہ کو اور ان کے ذریعے پوری امت کو سندیش دیا, لوگوں
زندہ وہ نہیں ہے جو تمہارے سامنے چل پھر رہا ہے، زندہ وہ نہیں ہے جو کھا پی رہا ہے، زندہ وہ نہیں ہے جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، زندہ وہ نہیں ہے جو ایکٹیویٹی میں ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو. زندہ حقیقت میں وہ ہے جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے. زندہ یہ جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے وہ چلتا پھرتا اڑتا ہے. ٹھیک ہے وہ کھا رہا ہے، ہاں وہ پی رہا ہے، ارے چلو ٹھیک ہے وہ بات کر رہا ہے، ہاں وہ حرکت کر رہا ہے، ایکٹیویٹی کر رہا ہے، تم سے باتیں کر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو. مگر قرآن کریم نے مزاج یہ دیا جس کے دل میں ایمان کا نور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے تم اس کو زندہ کہتے ہو مگر اس کو چلتا پھرتا مردہ کہتے ہیں. پھر زندہ کون ہے؟ فرمایا جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے. اس آیت کریمہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ پہلے مردہ تھے پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا. کیسے زندہ کیا؟ ان کو ایمان کا نور عطا فرما کر. ایمان کی عظیم دولت جب ان کو مل گئی اب یہ زندہ ہو گئے. تو یہ شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہی نہیں، میں ایک حوالہ اور آپ کو قرآن پاک کا دیتا ہوں، جب آپ کو ٹائم ملے تو تفسیر صراط الجنان ضرور کھولیے گا، پڑھیے گا. اور دو شخصوں کے بارے میں بیان ہوا، دو کینڈیڈیٹ، دو ویکتیوں کے بارے میں. تو کون ہے میں بتاتا ہوں، پھر حوالہ نوٹ کر لیجیے نا. قرآن پاک کا 20واں پارہ ہے، سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 161. نوٹ کر لیا؟ پھر سنیے قرآن پاک کا 20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 161. اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے، ایک جنتی کا اور دوسرا جہنمی کا. وہ جنتی کون ہے اور کیا کہہ کر اس کا ذکر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنتی کا جو ذکر کیا نا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت امیر حمزہ ہے. حضرت اب پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. اور اسی آیت میں دوسرے کینڈیڈیٹ کا جو ذکر ہوا جہنمی کا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے اسے مال و دولت عطا کیا، اسے جو قیامت کے دن لایا جائے گا گرفتار کر کے لایا جائے گا. ایک طرف حضرت امیر حمزہ کی برکت اور دوسری طرف ابو جہل کی نحوست. اس آیت کے اندر قرآن پاک کے 20ویں پارے کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 161 کے اندر یہ بیان موجود ہے. انشاءاللہ تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کریں گے تو مزید آپ کو پتہ چلے گا. میں آگے چلوں. غزوہ احد اسی شوال المکرم کی 15 تاریخ کو 3 سنہ ہجری میں واقع ہوا. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اس جنگ کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ کرام علیہ رضوان شریف ہوئے. اور شریک ہونے والے 700 صحابہ کرام میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اور ان 70 شہید ہونے والے صحابہ کرام میں 4 تو مہاجر تھے اور باقی 66 صحابہ وہ تھے جو انصاری صحابہ تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوالٹی اور ان کا اسٹیٹس کیا رہا جنگ احد کے اندر؟ دیکھو سنو غور سے. مرتبہ شہادت پایا آپ نے اللہ کی بارگاہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، شہادت کا مرتبہ. اور لقب کیا دیا گیا؟ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ایک بار نہیں پڑھی گئی، 70 بار پڑھی گئی. جی ہاں 70 بار پڑھی گئی. اور ایک روایت میں 10 بار پڑھی گئی. دونوں روایتیں موجود ہیں. میں ذکر کرتا ہوں کیسے ہوا. یہ تھا کہ جب جنگ احد میں 70 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہو گئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ان سب کی نماز جنازہ ادا فرمائی. نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو رکھا گیا. ایک شہید کے جنازے کو لایا جاتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز جنازہ ادا فرماتے ہو جاتی، اس کو لے جایا جاتا، دوسرے شہید کو لایا جاتا. اللہ اکبر. نماز جنازہ ہو جاتی، اس شہید کو لے جایا جاتا، تیسرے کو لایا جاتا. اللہ اکبر. نماز جنازہ ہو جاتی، اس شہید کو لے جایا جاتا، چوتھے کو لایا جاتا، پھر پانچویں کو لایا جاتا، پھر چھٹے کو لایا جاتا. نماز جنازہ ہو جاتی، پھر ساتویں کو لایا جاتا، ہو جاتی پھر آٹھویں کو لایا جاتا. اس طریقے سے جنازوں کو لایا گیا. پڑھی نماز جنازہ، اسے روانہ کر دیا گیا. 1 سے لے کر 69 تک نماز جنازہ جو پڑھی گئی الگ الگ جنازوں پر پڑھ کے روانہ کر دیا گیا. 1 سے لے کر 70 تک کی تعداد حضرت امیر حمزہ کا جنازہ وہیں رکھا ہوا تھا. اور آقا علیہ السلام نے اپنے دیگر جانثاروں کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمائی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 10 مرتبہ پڑھی گئی. وہ کیسے کہ 10 شہیدوں کو لایا جاتا. پہلی جماعت آئی 10 کی، اللہ اکبر.
ان کی پڑھ لی, ان کو روانہ کر دیا گیا. امیر حمزہ کا جنازہ میں رکھا ہوا. دوسرے 10 صحابہ کرام کو لایا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی, ان کو روانہ کیا گیا. حضرت امیر حمزہ کا جنازہ میں رکھا ہوا. تیسرے 10 صحابہ کرام کو لایا گیا, ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی, روانہ کر دیا گیا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ میں رکھا ہوا. اس طریقے سے اب جب قبر میں اتارنے کی باری آئی, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 صحابہ کرام علیہ رضوان نے قبر میں اتارا. نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق, نمبر 2 حضرت عمر فاروق اعظم, نمبر 3 حضرت مولا علی. ان 3 صحابہ کرام علیہ رضوان نے قبر شریف میں اتارا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام قبر کے کنارے تشریف فرما تھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. یہ شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے, اور یہ بھی آقا علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور اسی محبت کے تناظر میں آئیے میں آپ کو 2-3 حدیثیں سنا دیتا ہوں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی. چنانچہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے, حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ, کہ بے شک حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے بھی شیر ہے, رسول اللہ کے بھی شیر ہے. دوسری حدیث سنیے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کو میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا حضرت امیر حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھے. اور المستدرک کی روایت ہے یوں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, رات کو میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے, اور حضرت امیر حمزہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. مجھے بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. بتائیں کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر حمزہ سے مجھے بہت محبت ہے. اور کیوں نہ ہو, آقا علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور جن صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذریعے اسلام کو تقویت ملی, اسلام کو طاقت ملی, جن صحابہ کرام علیہ رضوان کے اسلام قبول کرنے کی برکت سے اسلام کو فوقیت حاصل ہوئی اور اسلام ترقی کرتا چلا گیا, ان صحابہ کرام میں جہاں ایک نام حضرت عمر فاروق اعظم کا آتا ہے, وہیں ایک نام حضرت امیر حمزہ کا بھی آتا ہے. اور حمزہ کی میننگ کیا ہے؟ اٹھائیے ڈکشنری اٹھائیے آپ. حمزہ کی میننگ, حمزہ کا مطلب ہوتا ہے شیر. حمزہ کا مطلب ہی شیر ہوتا ہے. الحمدللہ. اور آقا علیہ السلام اس نام سے کتنا پیار کرتے تھے, ذرا ملاحظہ فرمائے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی, لڑکا پیدا ہوا ہے, حضور کیا نام رکھا جائے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب سے مجھے بڑی محبت ہے, ان کے نام سے بڑی محبت ہے, ایک کام کرو اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ لو. آقا علیہ السلام نے آنے والے صحابی کو کیا کہا, اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ لو. تو آقا علیہ السلام کو حضرت امیر حمزہ سے بڑی محبت تھی. اور ایک حدیث آگے اور سنیے. اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, شاید آپ نے سنی ہو نہ سنی ہو. حضرت جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں, جن کا کام یہی تھا اللہ کی بارگاہ سے پیغام لیتے اور نبیوں کے پاس آتے, رسولوں کے پاس جاتے اور اللہ کا پیغام دیتے, یہ ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی. ہر فرشتہ کسی نہ کسی کام پہ لگا ہوا نا بھائی. حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے ملک الموت روح قبض کرنے کا کام, حضرت میکائیل علیہ السلام وہ روزی پہنچانے اور پانی برسانے پر ان کا یہ کام, حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت میں سور پھونکیں گے, ان کا یہ کام. تمام فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ سے پیغام لیتے اور نبیوں تک پہنچاتے. حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں کسی نے دیکھا ہی نہیں سوائے آپ کے اور میرے نبی کے, اصلی صورت. اچھا ایک پتہ کی بات اور آپ کو یاد رہے تو کرنا, ورنہ ٹھیک ہے پوچھنے کا بات ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل اختیار کر کے حضرت جبریل امین بارگاہ رحمت اللہ علیہ میں آتے تھے؟ وہ کوئی اور نہیں, نام ہو سکتا ہے کہ لوگ پہلی بار سنیں گے تو یاد کر لیجیے گا. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ, یہ ایک صحابی, عظیم صحابی, ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. بتائیے رہا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں کسی نے نہیں دیکھا. ہاں کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا, ہمارے نبی نے دیکھا. اب حضرت امیر حمزہ کا ذرا ذکر سن لو. ایک مرتبہ کی بات ہے, طبقات الکبریٰ کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے, اسی میں یہ بات درج ہے.
کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے سائے میں اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حضرت جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں ان کی اصلی صورت میں. حضور نے فرمایا چچا جان آپ نہیں دیکھ سکتے. حضرت امیر حمزہ نے اصرار کیا, مطلب بار بار کہا کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہے, اب مجھے دکھائیے. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. حضرت امیر حمزہ بیٹھ گئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد سدرا کے وکیل جبریل علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر اترے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ سے فرمایا چچا جان نگاہ اٹھائیے دیکھیے وہاں پہ جبریل علیہ السلام اصلی صورت میں دیکھنا تھا. تو حضرت امیر حمزہ نے جیسے نگاہ اٹھائی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے مگر نہیں دیکھ پائے, بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. الحمدللہ ہماری مسجد سرائے والا میں جتنے لوگ زیادہ تر نماز یہاں پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ان کو پتہ رہتا ہے کہ کس دن کس تاریخ کو کون سے بزرگ کا ارسالہ ہے. تو الحمدللہ کل 15 تاریخ گزری ہے, غزوہ احد کا دن تھا اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا. تو ماشاءاللہ کل اپنی مسجد میں فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوا. میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ نماز حضرات اپنے اپنے گھروں پر فاتحہ خوانی کریں, لیکن چونکہ جمعہ میں آنے والے وہ سب تو تھے نہیں کل, تو میں آج آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات میں ایسے بھائی موجود ہیں جنہوں نے کل اصحاب احد کے لیے بالخصوص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاتحہ خوانی اپنے گھر پر نہ کروائی ہو تو آج کروا لیجیے. امام صاحب تاریخ تو گئی, آج تو 16 ہے, ٹھیک ہے 16 ہو یا 26 ہو کروائی, کیونکہ فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا. اب غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں نا, کیوں کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے. 11 تاریخ کو کرتے ہیں نا, مگر میں 11 کو نہیں کر رہا, میں اس بار 10 کو کر رہا ہوں, میں اس بار 15 کو کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. یہ لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے دن مقرر کر رکھے ہیں جو شریعت میں منع نہیں ہے. غوث پاک کی 11ویں کے لیے 11 تاریخ کا سلیکشن کر رکھا ہے. 11 تاریخ کو غوث پاک کی 11ویں, سبحان اللہ. خواجہ کی چھٹی 6 تاریخ کو, سبحان اللہ. لیکن میرا دل یہ چاہ رہا ہے اس بار خواجہ کی چھٹی 6 تاریخ کو نہیں, میں 7 تاریخ کو کروں گا یا ایک دن پہلے 5 کو کروں گا. کوئی ہے منع کرنے والا ہے کیا؟ کون کرے گا؟ ہاں کوئی جاہل ہوگا, بہت بڑا جاہل, جو انگوش نمائی کرے گا, آبجیکشن کرے گا. یہ 6 تاریخ کو تھوڑی 6 تاریخ کو ہوتی ہے, 5 تاریخ کو تھوڑی ہوتی ہے. خواجہ کی چھٹی 7 کو تھوڑی ہوتی ہے. بیچارے جس کو معلومات نہیں ہوگی نا وہ آپ کو جھگڑا کرے گا آپ سے, اور ہو سکتا ہے آپ نے خواجہ کی چھٹی 5 کو کر لی یا 8 کو کری تو آپ سے ناراض ہو جائے. کیا نیا طریقہ لگاؤ, خواجہ کی چھٹی تو 6 تاریخ کو ہوتی ہے, تم 5 کو لگا رہے ہو. تو ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے. لیکن اگر وہ محبت کی بولی سمجھ جائے تو ضرور بتائیے گا, میری طرف سے اسے پیغام دیجیے گا کہ فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا. آپ کے دادا کا انتقال ہوا تھا مان لیجیے 12 رمضان کو, اور آپ فاتحہ دلاتے فسٹ رمضان کو, کوئی منع کرے گا؟ ہمارا دین تو منع نہیں کرتا, ہمارا اسلام تو منع نہیں کرتا, رب کی شریعت تو منع نہیں کرتی. وہاں سے تو پرمیشن گرانٹیڈ, آپ جب چاہیں کریں, کیونکہ فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا. اور ایصال ثواب کے لیے شریعت میں کوئی دن فکس نہیں ہے کہ اسی دن ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے نا. ورنہ اگر آپ 11ویں کی بات, جیسے میں نے اٹھائی 11ویں کی بات, آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں. کیا غوث پاک نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وصال کیا تھا کیا؟ کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الثانی, ربیع الاخر جس کو کہتے ہیں, ربیع الاول کے بعد جو آتا ہے 11ویں کا مہینہ, اس کی 11 تاریخ کو غوث پاک نے وصال فرمایا تھا. اور ہم تو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو دلا رہے ہیں, تو اس پر بھی تو کوشچن ہو سکتا ہے نا کہ بھئی غوث پاک نے ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو وصال فرمایا تھا, تو آپ اسی کو نیاز دلا لو, یہ ہر مہینے کی 11 کیوں؟ تو اسے بتاؤ, 11ویں کا مقصد ایصال ثواب, اور ایصال ثواب کے لیے کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے. آپ ہر مہینے کرو, ہر دن کرو, ہر ہفتے کرو, ہر مہینے کرو, ہمارا اسلام اس کی فری اجازت دیتا. مقصد ہے ایصال ثواب کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ تو کل 15 تاریخ کی شوال المکرم کی غزوہ احد کا دن تھا, جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر میں نے کوانٹٹی بتائی 70 صحابہ کرام علیہ رضوان نے جامع شہادت نوش کیا. تو آپ نے اپنے گھروں پر جنہوں نے فاتحہ نہیں دلائی کل, آج دلا لیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, جن کو آسانی ضرور دلائیں. دیکھو یہ جو ہم اعلان کرتے ہیں نا فاتحہ خوانی کا, کیا اس بزرگ کی فاتحہ, آج اس بزرگ کی فاتحہ, مقصد کیا ہے ہمارا؟ کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا؟ حالانکہ اس بات تو سب جانتے ہوں گے, پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, لیکن چلو میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو دل کی بات. وجہ کیا ہے؟ اب
کئی مسجدوں میں جائیے آپ کو ہر جگہ ایسا نہیں ملے گا کہ امام صاحب اعلان کرتے ہو یا بتاتے ہو لوگوں کو، بلکہ آپ کو مسجدوں میں یہ بھی نہیں ملے گا کہ وہاں فاتحہ خانی ہو رہی ہے کہ آپ فلاں بزرگ کی تاریخ ہے تو آ جاؤ بھائی فاتحہ کر لیتے، لیکن یہاں سب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے بھائیوں ایک ہے، اور وہ یہ نمبر 1 مرتے دم تک ہمارا کانٹیکٹ، ہمارا رابطہ ان اللہ والوں سے مضبوط رہے، کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں ججمنٹ کیا ہوا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ان کا دن آ جائے فاتحہ خانی کرو، اور پھر ایک پلس پوائنٹ، ایک فائدے کی بات یہ بھی ہوگی، آپ کے بچے بھی دیکھیں گے میرے ابو آج فاتحہ دلا رہے، میرے ابو آج فاتحہ کر رہے ہیں، میرے ابو آج فاتحہ کر رہے ہیں۔ اب وہ بچہ پوچھے گا ابو کیا کر رہی ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے بیٹا اس پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ولیوں کے سردار ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، بلکہ ہر پیر و مرشد کے پیر و مرشد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا، تو ان کی یاد میں ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم یہ محفل کرتے ہیں۔ تو دیکھو بچے کا عقیدہ آپ نے بچپن سے ہی مضبوط کرنا شروع کر دیا، اس پر بھی ایک آیت پر عمل ہو جائے گا، اور عمل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ التحریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتا کر ولیوں کے دامن سے وابستہ کر دیا، مجھے بتاؤ جہنم سے بچانے کا سامان کیا کہ نہیں؟ یہ ہماری نیت ہے، ورنہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں کتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں، کتنے لوگ پیسہ دے رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ اعلان ہو جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اتنی رقم نہیں آ پاتی، لیکن ماشاءاللہ انتظام ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے۔ تو اس لیے اپنے گھروں پر بھی یہ آپ اہتمام فرمایا کریں، جو صحابہ کرام نے کیا تھا، ایسے بھی کچھ ہماری قوم میں لوگ آپ کو ملیں گے۔ اس پر تو میں کافی دلائل پہلے دے چکا ہوں ماشاءاللہ، کہ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو کام کیا وہی اپنے کو کرنا ہے، اور یہی تم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، تو یہ مسجد آج توڑ دو، آج کی تاریخ میں شہید کر دو۔ اتنی بڑی بات کیوں کرو امام صاحب؟ کیونکہ یہ مسجد بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھی، اور اس جیسی مسجدیں دنیا میں جتنی ہیں سب نہیں تھی۔ RCC کی مسجد ہے، یہ پختہ مسجد ہے، یہ ماربل کی مسجد ہے، کہاں تھی صحابہ کرام کے زمانے میں؟ تو صحابہ کرام نے تو نہ تو ایسی مسجدیں بنائی، نہ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھی۔ تو جو چیز صحابہ کرام نے نہیں کی ہم کر رہے ہیں، اگر غلط ہے تو یہ مسجدیں بھی غلط، ان کو بنانے والے بھی غلط، ان کے لیے ڈونیشن کرنے والے بھی غلط، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے بھی غلط، ان کے لیے خون پسینہ بہانے والے بھی غلط، سب غلط۔ تم ہی ایک دودھ کے جلو ماشاءاللہ نیک پرہیزگار جنتی آدمی ہو، اور اس دنیا میں جتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں سب جہنمی معذرت۔ اپنے کو زیادہ ہوشیار سمجھنے کی ضرورت انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اپن چلتے ہیں علماء کرام کے پیچھے، کس کے پیچھے؟ علماء کرام کے پیچھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ہم سے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بارے میں جانکاری نہ ہو تو عالموں سے پوچھو، علماء کرام سے پوچھو، اہل علم سے معلوم کرو جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، صحیح کہ غلط ہے، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، اور جو وہ شریعت کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے، تمہیں جو گائیڈ لائنز دے ان گائیڈ لائنز کو تمہیں فالو کرنا ہے۔ اب ان گائیڈ لائنز کو فالو تم نہیں کر رہے، اپنا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہو، تو یاد رکھنا یہ جو راستہ علماء بتاتے ہیں یہ رحمان کا راستہ ہے، اور تم ان سے حسد بغض کی بنیاد پر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہو، وہ رحمان کا نہیں، وہ شیطان کا راستہ ہے، اور ہر بچہ جانتا ہے کہ شیطان کا راستہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، اس اسٹیٹ کا نام ہے جہنم۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بہت سارے کام ہیں، یہ قرآن عظیم جو آپ زیارت کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ قرآن عظیم بھی نہیں تھا، اس پر زبردست پیش لگے ہوئے ہیں، نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ کہاں تھا؟ یہ اتنی بہترین قسم کی ڈیزائننگ اس کے اندر ہے ماشاءاللہ، بہترین کلر کا پیپر ہے ماشاءاللہ، یہ کہاں تھا صحابہ کرام میں؟ تو پھر ان کو شہید کر دیا جائے، قبرستان میں ٹھنڈا کروا دیں؟ ایسے ڈیڑھ ہوشیاروں سے ساودھان رہیے۔ آخری بات بتا کے بات ختم کرنا چاہوں گا، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں جب دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا مشکل ہو جاتا ہے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، حضور نے فرمایا اتنا مشکل ہو جاتا ہے دین پر ثابت قدم رہنا۔ ایک مثال حضور نے آگے دے کے فرمایا ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، ایک آدمی شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ یہ وہی دور چل رہا ہے، وہی دور ہے۔ نیک نماز
نمازی نظر آنے والے، اپنے آپ کو سپر ہٹ مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو ٹناٹن مسلمان کہلانے والے، اسلام دین شریعت کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں، قانون اسلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے جو نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں کر 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 کے ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں، کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کہتی ہے تو مسلمان ہے، رب کی شریعت ہی کہتی ہے تو کافر ہو چکا ہے، مسلمان تو رہا ہی نہیں، تو نے ضروریات دین کا انکار کر دیا۔ اب یہ ٹاپک اگر چلوں میں تو آخر میں چل گیا، بہت لمبا جائے گا، کب اس پر انشاءاللہ کھل کے بات ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ گزارش یہ ہے، اللہ نے مسلمان بنایا ہے اور سچے پکے مسلمان ان کے رہیے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے نقش قدم پہ چلیے، ان کی تعلیمات کو فالو کیجیے۔ جتنی باتیں آج میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ذکر کی ہیں، ان کو یاد رکھیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر زندگی بھر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔